إله إلا الله لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومهترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر اپنے پاک نبی کے گھر میں جمع فرمایا. رب کریم اپنے فضل سے ہمارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کے بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. قیمتی باتیں اکابر علماء اکرام کی زبانی آپ کے روبرو آ چکی ہیں. میں مختصر سی بات کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اس سے پہلے 2-3 اشعار ہے دعائیہ جنہیں میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، وہ پیش کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات شروع کروں گا. آپ لوگ آمین کہتے رہے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل
تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، آمین اللہم آمین۔ یہ آیت کریمہ جس کا میں نے خطبے میں سہارا لیا ہے، میرے رب نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کام نہ آئیں گے نہ تمہاری اولاد اور نہ تمہارا مال۔ اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کا میدان ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر تمہارا بھروسہ ہے، یہ نوجوان اولاد، یہ طاقتور اولاد کل قیامت کے میدان میں کھڑی ہوگی لیکن تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ میرے رب نے بیان فرمایا مال کے اوپر انسان کو بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا تکبر ہوتا ہے اور انسان کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے میرے پاس مال کے انبار ہیں، میرا بینک بیلنس ہے۔ میرے رب نے فرمایا جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور رب کے دربار میں پہنچے گا اور قیامت کا میدان قائم ہوگا تو میرے رب نے فرمایا یہ مال جس پر تو نے بھروسہ کیا ہے کل قیامت کے میدان میں یہ بھی کام نہ آئے گا۔ اور میرے رب نے تو دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا میدان ہوگا، ماں باپ الگ ہوں گے، ایک بیٹا اپنی ماں سے دور ہوگا، اپنے باپ سے دور ہوگا اور ماں باپ اپنی اولاد کی نظروں سے چھپتے پھریں گے، کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، بھائی بھائی سے الگ ہوگا، بیوی شوہر سے الگ ہوگی، ہر ایک کے اندر ایک شان امتیازی ہوگی، ہر ایک ایک دوسرے کی نگاہوں سے چھپا پھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کا میدان نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہارے بھائی کام آئیں
گے، نہ تمہارے ماں باپ کام آئیں گے، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری یاری دوستی کام آئے گی۔ اگر اس قیامت کے میدان کے اندر اور ہولناکی کے عالم کے اندر اگر کوئی چیز کام آنے والی ہوگی تو میرے رب نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کے پاس قلب سلیم ہوگا، جس کا دل سنور چکا ہوگا، جس نے اپنے دل کو سنوارا ہوگا، دنیا کی زندگی میں رہ کر اپنے دل کو جس نے پاک کیا ہوگا، اپنے دل کو جس نے صاف کیا ہوگا، اپنے دل کو گناہوں سے نکال کر پاکی اور صفائی کی زندگی گزاری ہوگی۔ میرے پیاروں، میرے رب نے فرمایا اس قیامت کے میدان میں وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جو دل قلب سلیم لے کر آیا قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی بھی دے گا۔ قیامت کے میدان میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہوگی تو وہ تمہارا قلب سلیم ہوگا، تمہارا دل ہوگا، جسے تم نے دنیا کی زندگی میں رہ کر گناہوں سے پاک کیا ہوگا، اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا، گناہوں کی لذت سے بچایا ہوگا۔ جس انسان نے دنیا میں رہ کر اپنی آنکھوں کو زنا سے بچایا، اپنی زبان کو حرام سے بچایا، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچایا، اور اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچایا، اپنے دل کو گناہ سے بچایا، اپنے دل میں بغض نہیں رکھا، عداوت نہیں رکھی، دشمنی نہیں رکھی، اپنے دل کو آئینہ بنا کر اس دنیا سے لے کر چلا گیا۔ میرے پیاروں، میرا رب اعلان کرتا ہے قیامت کے میدان کے اندر یہی کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر اس دل کے اندر دنیا میں تم نے نفرتیں پالی، اگر اس دل کو تم نے شراب سے لت پت کیا، اگر اس دل کو تم نے زنا سے لت پت کیا، اگر اس دل کو تم نے دنیا کے اندر حرام لقمے کھا کر لت پت کیا، کل قیامت کا میدان ہوگا، ویرانی ہوگی، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں اور قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی پریشانیاں اور قیامت کی دقتیں اور عذاب تمہارا مقدر بن چکی ہوں گی۔ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے دل کو سوار کر لے جاؤ، اپنے دل کو بنا کر لے جاؤ، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر کے چلے جاؤ۔ اگر اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی تو قیامت کا منظر تمہارے لیے خراب ہوگا۔ اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اس دل کو سوار کر لے گئے، اس دل کو بنا کر لے گئے، اس دل میں رب کی محبت بٹھا کر لے گئے تو قیامت کا میدان ہوگا، خوشیوں کا پیغام ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون۔ تمہاری نیکیوں کے پلے بھاری ہو جائیں گے اگر دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے دل کو سنوارا اور بنایا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دل سورے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں سدھار نہیں ہے، اس میں تو بغض بھی بھرا ہے، اس میں تو عداوت بھی بھری ہے، یہ اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا۔ اگر کوئی یہاں گانے چلا دے تو دل مطمئن ہوگا، دل کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ اگر کوئی گالیاں دینے لگے، گپے مارنے لگے تو تمہارے دلوں کو اطمینان لگے گا۔ اگر شراب کی اڈوں پر جانے لگو اور شراب تمہارے دلوں میں اتر جائے تو تمہیں سکون نظر آنے لگے گا۔ اللہ کے بندو، یہ دل سورا نہیں ہے، یہ بگڑ چکا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دل کا جائزہ لینا چاہتے ہو کہ تمہارا دل بگڑ چکا ہے یا مر چکا ہے تو میرے نبی نے بیان فرمایا 3 جگہوں پر اپنے دل کو جانچو، اپنے دل کو پرکھو۔ میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت کے وقت اگر قرآن کی تلاوت کرتے وقت تمہارا دل لگتا ہے اور تمہارے دل کو سکون میسر ہوتا ہے، تمہیں لذت حاصل ہوتی ہے تو میرے نبی نے بیان فرمایا تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر تمہارا دل قرآن کی تلاوت کرتے وقت نہیں لگتا یا قرآن سنتے وقت تمہارا جی نہیں لگتا، رمضان کا مہینہ، تراویح کا موقع، 1 گھنٹے میں نمازیں مکمل ہو جائے، اگر 5 منٹ تاخیر ہو جائے تو تمہاری زبانوں پر شکوے، آج کیا قرات لمبی ہو گئی، کیا آج پارا لمبا تھا، کیا آج تم سے پڑھا نہ گیا، کیا کوئی چھوٹ گیا۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن کو سننے کی لذت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر لذت ہوتی تو 1 گھنٹہ نہیں، 1.5 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، اگر 2.5 گھنٹہ بھی اللہ کے قرآن
کی تلاوت ہوتی تمہارے دلوں کو سکون ملتا چلا جاتا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا قرآن کی تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت اپنے دل کو جانچو، اپنے دل کو پرکھو۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتے وقت تمہارے دلوں کو سکون مل رہا ہے اور لذتیں آ رہی ہیں، اللہ کی یاد دل میں اتر رہی ہے، سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کے وقت تمہارا دل نہیں لگتا اور سکون نہیں ملتا تو میرے نبی نے فرمایا تیرا دل مر چکا ہے، اس کا علاج کر۔ ہمارے دل ٹٹول کر دیکھیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے وقت یہ سکون پاتے ہیں یا انہیں بے چینی رہتی ہے؟ ابھی تلاوت ہونے لگے، آدھ گھنٹہ تلاوت ہو، تلاوت کے بعد دل میں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ میرے پیاروں رمضان آ رہا ہے، تراویح کے وقت میں جائزہ لیں۔ قرآن کر رہے ہیں، اپنے وقت کو دھکا دے رہے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے، نبی کی سنتیں پڑھنی ضروری ہے، چلو ایک گھنٹہ اور صحیح، چلو یہ کام اور کر لو۔ تراویح پوری ہو گئی، تھک کر آ کر بیٹھ گیا، چلو صاحب کام پورا ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سر پر بار رکھا تھا، کوئی بوجھ رکھا تھا، اسے اتار کر چلا آیا۔ اور بعض آدمی کا تو یہ قول ہے، بعض آدمی کہتا ہے جب تک نماز نہیں پڑھتا تو سر پہ بوجھ سا رہتا ہے۔ کوئی اسے اچھائی سمجھتا ہے، یہ اچھائی نہیں ہے۔ سر پر بوجھ نہیں ہوتا نماز کا، نماز کی محبت ہوتی ہے، نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ میرے نبی نے بیان فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ میرے پیارو نماز کی صفت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت نہ ہو، کم از کم یہ دل کے اندر ارادہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز کی یہ کیفیت ہے تو نماز ہے، ورنہ ہم وقت کو دھکا دے رہے ہیں۔ نمازیں ہے کہاں؟ امام کو دھوکہ لگ جائے، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا دھوکہ کس بات پر لگا، کہاں لگا ہے۔ تین اگر ہو گئی تو چوتھی پر، اگر تیسری پر امام بیٹھ گیا، بازے تو یاد ہوں گے کہ اللہ اکبر کہہ دیں گے، بازے سوچ میں پڑے رہیں گے پتہ نہیں چار ہی ہوئی ہیں یہ تین ہی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نماز نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے وقت اگر دل کے اندر محبت پیدا ہو، اللہ کی یاد پیدا ہو، دل کو سکون ملے تو سمجھ لو دل زندہ ہے، ورنہ ہمارے دل مر چکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اور دوسری صفت ہے اگر اللہ کا ذکر کرتے وقت، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھتے وقت، تسبیحات پڑھتے وقت، استغفار پڑھتے وقت تمہارا دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، تو سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر ذکر میں نہیں لگتا تو تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارے دل کے اندر تازگی نہیں، تمہارا دل مر چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنا ذکر کرتے وقت اپنے دل کو ٹٹولو، اللہ کی یاد سے مزین ہے یا نہیں، یا وقت پورا کر رہا ہے۔ تسبیحات پڑھ لو، یہ فائدہ ملے گا، یہ تسبیح پڑھو یہ فائدہ ملے گا، اتنا عدد پورا کرو مجھے یہ کام ملے گا۔ اگر یہ تصور دل کے اندر اور دماغ میں سمایا ہے تو دل زندہ نہیں بلکہ مر چکا ہے۔ دل کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے جب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ تیری زبان پہ جاری ہو، تیرے قلب کو سکون ملے، تیرے قلب کو راحت ملے، تیرے دل میں چین اور قرار پیدا ہو۔ میرے نبی نے بیان فرمایا اگر یہ دوسری صفت تیری زندگی میں موجود ہے تو تیرا دل زندہ وگرنہ مردہ۔ اور میرے نبی نے بیان فرمایا تیسری صفت ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر تو اللہ کو یاد کرتا ہے یا ٹی وی میں مشغول ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر موبائل دیکھتا ہے یا اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر دنیا کے گانے سنتا ہے یا اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں لگتا ہے یا دنیا کے اوہام اور دنیا کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں اپنا خیال کا اظہار کرتا ہے۔ اگر یہ چیز تیری زندگی کے اندر ہے کہ تیرا دل تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا ہے تو میرے نبی نے بیان فرمایا تیرا دل زندہ ہے۔ اور اگر تنہائی میں بیٹھ کر تجھے موبائل کی اور موبائل نہیں ٹی وی کی ضرورت پیش آتی ہے تو تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، تو مر چکا ہے۔
تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے تھی، رب کو یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تیرا دل بہلانے کے لیے موبائل کی ضرورت پیش آئی، اس کا مطلب تیرا دل اللہ سے نہیں دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ تین باتیں تلاوت کرتے وقت تیرا دل اللہ کے قرآن سے سکون پاتا ہے تو تیرا دل زندہ، اور اگر اللہ کا ذکر کرتے وقت تیرا دل سکون پاتا ہے، تیرا دل زندہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تیرا دل زندہ، اور اگر یہ تمام تر صفات تیری زندگی میں نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا تیرا دل مر چکا ہے، تو مردہ ہو چکا ہے، اپنے دل کا علاج کر۔ اچھا ایک بات بتاؤں میرے پیارو، اللہ نے ساری دنیا تمہارے لیے بنائی، میرے رب نے فرمایا ساری دنیا تمہارے لیے، یہ صرف دل کا جو ٹکڑا ہے نا اللہ نے یہ اپنے لیے بنایا۔ میرے رب نے فرمایا ساری دنیا تمہارے لیے، چاند سورج تمہارے لیے، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کے بنگلے، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کا پیسہ، یہاں کی حکومت اور یہاں کا سب تمام سارا مال و متاع یہ تمہارے لیے بنایا۔ اللہ نے فرمایا یہ دل کسی اور کو نہیں دینا، یہ دل میرے حوالے کر دینا، اس دل میں میری محبت پیدا کرنا، کسی اور کی نہیں کرنا۔ یاد رکھنا میرے پیارو، میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ آپ ایک دلہن اپنے گھر میں لے کر آئے، ایک بیٹا ایک بیٹی گھر میں لے کر آئے، میرے پیاروں میں یہ کہنا چاہوں گا جب وہ گھر میں لے کر آئے گا تو گھر کا سارا ساز و سامان اور گھر کی رونق، ایک محل اس نے بیوی کے لیے بنوایا، سونے اور زیورات اس نے اس کے لیے بنوائے، اچھے کپڑے اس نے اس کے لیے بنوائے۔ بیوی گھر میں آئی، آنے کے بعد وہ شوہر سے نہیں سونے اور زیورات سے پیار کرنے لگے، وہ شوہر سے نہیں گھر کے مال و متاع اور گھر کی رونق سے پیار کرنے لگے۔ سچی بتانا شوہر خوش ہوگا یا اس سے لعنت کرے گا، ارے کم بخت یہ مال و متاع تو تیرے لیے ہے، یہ ساز و سامان تو تیرے لیے ہے، یہ بنگلہ جو میں نے بنایا ہے وہ تیرے لیے ہے، ارے تیرا دل میرے لیے تھا، تجھے مجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی لیکن تو نے گھر کے ساز و سامان سے کی۔ میرے پیارو ہر شوہر کہے گا میری بیوی ٹھیک ہے لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ اللہ نے ساری دنیا تمہارے لیے بنائی، یہاں کی رونقیں تمہارے لیے، یہاں کے مال و متاع تمہارے لیے، لیکن میرے رب نے فرمایا میرے بندے اس دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دینا، یہ دل میرے لیے خالی کر کے رکھنا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ میرے رب نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہاری تجارت، اگر تمہارا مال، اگر تمہارے عالیشان بنگلے تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہیں تو میرے رب نے فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، رب کا عذاب آئے گا، رحمت نہیں آئے گی۔ اللہ نے کتنی بڑی سخت وعید بیان فرمائی، اگر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ماں باپ سے کم ہے اللہ کا عذاب آئے گا، اولاد سے کم ہے اللہ کا عذاب آئے گا، اور بیوی سے کم ہے اللہ کا عذاب آئے گا، بنگلوں سے کم ہے اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، ہمارے دل میں رب اور رسول کی محبت زیادہ ہے یا اپنی بیوی اور بچوں کی محبت زیادہ ہے؟ کیا ہم شریعت مطہرہ پر، اللہ کی محبت پر ان کی محبت قربان کرتے ہیں یا ان کی محبت پر اللہ کی محبت قربان کرتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تجارت کا جہاں اس سے نفع ہو رہا ہو اور مسئلہ شریعت کا سامنے ہو، ہم شریعت کو تیاب دیں گے اور اپنی تجارت کو برقرار رکھیں گے۔ یہ ہمارا آج مزاج بن گیا۔ اللہ کی محبت دل میں ہے کہاں؟ ہمارے دل مردہ ہے، مردہ۔ اس دل میں بغض بھرا ہے، اس میں عداوت بھری ہے، اس میں نفرتیں بھری ہے۔ جس دل میں اتنی غلاظتیں، اتنی گندگی ہو، اس میں اللہ اپنی محبت ڈالے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔
میرے پیاروں، آپ کسی کے کمرے میں جاؤ یا آپ کسی مہمان کو بلاؤ، آنے سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرو گے، ستھرا کرو گے، بستر بچھاؤ گے، اچھی چادر لگاؤ گے، خوشبو لگاؤ گے، مہمان آ رہا ہے، قیمتی مہمان ہے، گھر کو سجا کر بنا کر اس کے بعد مہمان کو اندر لے کر آؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس دل میں بغض بھی رہے، اللہ بھی آ جائے، یہ گندگی نفرت کی بھی رہے، اللہ بھی آ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اس دل میں شراب کی محبت بھی رہے، اللہ بھی آ جائے۔ ہم لوگ زنا بھی کرتے رہے، اللہ کی محبت بھی آ جائے۔ ہم لوگ چوری بھی کرتے رہے، اللہ کی محبت بھی آ جائے۔ ہم نمازیں بھی چھوڑتے رہے، اللہ کی محبت بھی آ جائے۔ ہم زکاتیں بھی نہ دیں، اللہ کی محبت بھی آ جائے۔ ہم رمضان کے روزے بھی چھوڑیں، اللہ کی محبت بھی آ جائے۔ اللہ کی محبت اتنی سستی نہیں ہے، اللہ کی محبت اتنی سستی نہیں ہے، یہ میرے رب کا سودا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اور یہ سودا بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا ہے۔ اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی جانوں کو نچھاور کرنا پڑے گا، اپنے ماں باپ کو نچھاور کرنا پڑے گا، اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ کسی سے بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، کسی کی برائی نہ کرو۔ اپنے دل کو ان تمام گندگیوں سے جب صاف کر کے اور جھاڑو لگا کے اور پوچھا مار کے اپنے دل کو آئینہ بناؤ گے، تب میرا رب اپنی محبت کو اس دل میں ڈالنا شروع کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں محبت ہی آ گئی، 5 نمازیں پڑھ لی اللہ کی محبت آ گئی۔ نماز کا تو پتہ ہی نہیں، فرائض تک کا نہیں پتہ، واجبات تک کا نہیں پتہ، نمازیں آئیں گی کہاں سے؟ میرے پیاروں، جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں اس میں جو پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہم تک کو نہیں پتا کہ اس میں ہم نے رب سے کہا کیا ہے، لذت کہاں سے آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ قبول کرے گا، یہ رب جانے بندہ جانے، یہ اللہ کا معاملہ، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب نماز میں جو پڑھا گیا اس کے معنی کا تمہیں علم نہیں ہے تو نماز میں لذت پیدا ہو جائے گی بھائی۔ باریک مسائل کا جاننا یہ علماء کا کام ہے، لیکن کم از کم اس کا ترجمہ تو تمہیں پتا ہو، اس کی معنی تو تمہیں پتا ہو۔ ہم نے اپنے رب سے کہا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ان آیات میں میرے رب نے کہا کیا ہے؟ جب سمجھو گے نہیں تو لذت کہاں سے پیدا ہوگی؟ نماز میں مزہ کیا آئے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان پر رٹا ہے، پڑھتے چلے گئے۔ ہم نے رب سے کہا کیا ہے؟ کچھ پتا ہے؟ محبت کہاں سے آئے گی بھائی؟ ایک شادی کرا دو قاری صاحب کی لندن سے، جس سے انگریزی بولنے آتی، وہ قاری صاحب کو آتی نہیں، اور وہ عشق کا اظہار کرتی رہے، ان کے سر سے گزرتا رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہے۔ جی چلے گا پتہ کچھ؟ سچی بتانا۔ ہماری زبان جب تک اسے جانیں گے نہیں، یہ زبان عربی اللہ کی زبان ہے، میرے نبی کی زبان ہے، اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ ان کی زبان سے اتنا پیار کیا جائے کہ کم سے کم ہمیں یہ پتا ہو کہ نماز میں پڑھنا کیا ہے اور ہم نے اپنے رب سے کہا کیا ہے۔ نماز کے فرائض تک کا نہیں پتا، عمریں گزر گئی، واجبات تک کا نہیں پتا، اور پھر اوپر سے ایک جملہ ٹکے کا اللہ میں قبول کرے گا، ٹوٹی پھوٹی، واہ بھائی واہ، کیا کہنے۔ نوٹ کرارا چاہیے، وہ بازار میں چلے گا، پھٹا ہوا نہیں چلے گا، اور نماز پھٹی ہوئی چل جائے گی۔ بہت بڑھیا بھائی، کیا کہنے۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ کسی کو بھی معاف کر دے، وہ نہ پڑھنے والے کو بھی معاف کر دے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، کیا مجھے اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ میرے رب نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، او میرے بندو تم نے میری قدردانی نہیں کی، میری قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ نے کوئی شکایت نہیں کی۔ میرے رب نے فرمایا میں نے تمہیں ماں باپ دیے، میں نے تمہیں ہونٹ دیے، میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں زندگی دی، اللہ نے کوئی شکوہ نہ کیا، لیکن میرے رب نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، او میرے بندے
बनाया मैंने था, तूने मेरी कदरदानी ना की। मैंने तुझे जवानी दी, तूने मेरी कदरदानी ना की। मैंने तुझे जिंदगी दी है और तूने मेरी कदरदानी ना की। ओ मेरे बंदे, तूने मुझसे मोहब्बत का इजहार ना किया, तूने मुझसे सच्ची मोहब्बत करके ना दिखाई। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इस दिल को मेरे लिए बना, मैं दुनिया तेरे सामने रख दूंगा। इस दिल को मेरे लिए खालिस कर, मैं दुनिया को तेरे लिए तेरा गुलाम बना दूंगा। इस दिल के अंदर मेरी मोहब्बत पैदा करके देख, मैं इस जमाने को तेरी मोहब्बत में मुब्तला कर दूंगा। इस दिल के अपने अदावत बुग़्ज़ रियाकारी को निकाल कर देख, सारी दुनिया को तेरा मुखलिस बना दूंगा। एक जमाना आएगा सब तेरी ताबेदारी करेंगे, लेकिन मेरे बंदे इस दिल को पाक साफ करके मेरे पास लेकर तो आ। अल्लाह के वास्ते इस दिल ना करो, किसी की अदावत दिल में ना रखो, इस दिल में बुग़्ज़ ना रखो, बड़ाई ना रखो, उज्बू ना रखो, खुद पसंदी ना रखो। ये अच्छा है, ये घटिया है, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया मैं बढ़िया, अल्लाह ने मुझे माल दिया मैं बढ़िया, ये घटिया। ये सिफत अल्लाह की नज़र से गिराती है। आज ये आम बात हो गई। मेरे दो बेटे हैं, अगर एक बेटे की दुल्हन मालदार और एक की गरीब है, गरीब वाले को हिकारत की निगाह से देखता है। क्या ये घरों का हाल नहीं है? जी। और अगर इसी पर पकड़ हो गई, अल्लाह ने पकड़ कर लिए क़यामत के मैदान में। मेरे प्यारों, हिकारत पर अल्लाह ने ईमान वालों का ईमान, सहाबा का ईमान छीना है। मेरी और आपकी औकात क्या है? हम लोग समझते नहीं साहब, हम लोगों ने हिकारत से देख लिया, कोई बात नहीं। अल्लाह के बंदो, ये वो गुनाह है जो अल्लाह की नज़र से गिराता है। शराब पीने वाला, ज़िना करने वाला, नमाज छोड़ने वाला मेरे प्यारों गुनाहगार है, लेकिन ये वो गुनाह है उज्ब खुद पसंदी, अपने आप को अच्छा, सामने वाले को घटिया समझना। ये वो गुनाह है जो इंसान को अल्लाह की नज़र के अंदर इतना गिराता है, अगर इंसान का मकाम अल्लाह की नज़र में आसमान तक पहुंचा हो तो सरा में गिर जाता है। और शैतान ने तो कसम खाई थी, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मेरे रब ने फरमाया, शैतान ने कहा था आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, बाएं से दाएं से। दाएं से कैसे बहकाएगा? इन्हें घमंड में मुब्तला करूंगा, नेकियों का घमंड डालूंगा, अमल का घमंड डालूंगा, मालदारी का घमंड डालूंगा, इल्म का घमंड डालूंगा। यही वजह है आज हम लोग इतना घमंड करते हैं। अगर इल्म और अमल आ गया तो कोई आदमी इसी घमंड में है, मैं तो तहज्जुद गुजारूं, ये तो बड़ा पापी है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे हाल बात दूर चली गई, मुझे तो ये अर्ज करना था मेरे प्यारों, अपने दिल के टुकड़े को संवारो। अगर ये संवर गया, गुनाह खुद छूट जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे दिल मर चुके हैं, ये मुर्दा हो चुके हैं, इसे जिंदा करने की कोशिश करो। मेरे प्यारों, ये जिंदा कैसे होगा? अल्लाह के कुरान की तिलावत से, अल्लाह का जिक्र करने से, खलवत में अल्लाह को याद करने से, उसका खौफ पाने से। अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, उसकी खशियत पैदा करो, अल्लाह का जिक्र जितना हो सके करो, अल्लाह की याद में अपने वक्त को गुजारो। इंशाअल्लाह फिर ये दिल जिंदा होगा, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, फिर देखना माशरे में निखार पैदा होगा, फिर नजर में कोई बुरा नजर नहीं आएगा, फिर निगाह में कोई बुरा नजर नहीं आएगा, फिर इंसान को अपने से हर एक आला और बेहतर नजर आएगा। हम लोग सामने वाले को घटिया तब तक समझते हैं जब तक हमारी नजरों में हमारी बड़ाई मौजूद होती है। इंशाअल्लाह करेंगे भाई, दिल को संवारने की कोशिश करेंगे अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत से, खिलवत में अल्लाह को याद करने से और अल्लाह की याद, अल्लाह के डरने, अल्लाह की खशियत से। रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और अपना दिल संवारने की और अपने दिल को बनाने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा गया सुना गया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।